اچھا میرے بھائی، سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو، تو اس کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں۔ کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا۔ بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے، میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں، کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی۔ تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں، حضرت نے چند نصیحتیں کی تھیں، وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں۔ حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا، تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا، ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے، وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو۔ مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ، 11-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا، اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی۔ 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی، کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے۔ اس بچے کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، خلافتوں کی عمر نہیں ہے، آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو، بھی بچے ہو، اب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں۔ اچھا تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے، آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے۔ تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفنس میں 27ویں رات کو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے، ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے، مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے۔ اچھا لوگ بڑی تعریف، لوگ مل رہے، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا بیان، ہم بھی چوڑے ہو کے آ رہے، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان۔ میں جب جامع رشید پہنچا ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی ہے، جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم۔ نے فرمایا آپ نے کیا کیا جائے، 27ویں رات ہے، لوگوں کے دل نرم ہے، کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں، کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے، یہ کوئی لطیفے سنانے کے؟ میرا اتنا سا منہ الحمدللہ، کتنا سا منہ ہو گیا، کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ۔ لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا از کالڈ شیخ، پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں، جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا۔ ان کی طبیعت کس کی طرف ہو، ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندے، میری ہوئی نہیں پھر بھی، لیکن بہرحال صحیح ہے نا۔ تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے۔ میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ انہوں نے جا کے بالکل ہی، اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے، مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے، پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کہہ رہے حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ، حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے، یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے، تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں، تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے، اتنی مصیبت بن گئے، وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں ان میں، تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے، تھے بھی نوجوان۔ تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک، باقی واقعی بہت نیک ہیں، لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے، ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر ایک کو، بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا،
تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے بیعت کر کر کے ان کو بڑھا بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے.